بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ اس وقت ایک اہم مسئلہ جو ہماری سوسائٹی کے لیے کینسر بن چکا ہے وہ ہے لڑکی کی اجازت کا طریقہ۔ سوال یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت کون لے، کس طرح لے۔ ہمارے یہاں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کچھ جگہوں پر تو ایک بندہ فکس ہوتا ہے، وہی اجازت لیتا ہے۔ وہ بندہ یا تو قاضی ہوتا ہے یا پھر اس گاؤں کا چودھری یا سرپنچ یا بڑا ہوتا ہے، وہ لڑکی سے اجازت لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ یہ انسان کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اسلام کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ ایک انسان اپنی بچی کی یہ حیثیت بنا رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ گویا اس کی بچی کی یہ ویلیو ہے، ایک نمائش کی چیز ہے کہ اس کے پاس ایک غیر بندہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، سب کے سب نامحرم ہوتے ہیں اور پھر وہ اجازت لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر دو، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے موقع پر لڑکی کے باپ کی ایک ویلیو ہونی چاہیے، تو لڑکی کے باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ایک قاضی کو اہمیت دی جا رہی ہے، ایک چودھری کو اہمیت دی جا رہی ہے، جبکہ لڑکی کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ تو اس کے باپ کے موجود ہونے کے باوجود ایک قاضی کا اجازت لینا، ایک چودھری کا اجازت لینا، یہ باپ کی ویلیو کو بھی گرا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے سوسائٹی میں رہنے والے باپ کو کہ میری موجودگی کے باوجود آج ایک اجازت لینے والا غیر بندہ ہے، ایک قاضی اجازت لے رہا ہے۔ اس لیے سوسائٹی کے اندر سے اس سسٹم کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے زیادہ بے حیائی اور عریانیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہیں سے بے حیائی وجود میں آتی ہے اور عریانیت وجود میں آتی ہے۔ میں تو بہت افسوس کے ساتھ ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے قاضی سے آپ نکاح پڑھوا رہے ہیں جو قاضی غیر محرموں کو دیکھتا پھرتا ہے۔ حالانکہ شادی تو نیک لوگوں سے پڑھوانی چاہیے، کروانی چاہیے، نکاح ایسے لوگوں سے کروانے چاہیے، پڑھوانے چاہیے کہ جو نیک ہو۔ یہ قاضی نیک ہے؟ یہ کیسا قاضی ہو سکتا ہے کہ جو غیر محرموں کو دیکھتا ہو اور پھر ہمارا نکاح ایسا بندہ نکاح پڑھا رہا ہے؟ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ آخر میں ایک عجیب بات سمجھاتا ہوں کہ بہت سے علماء جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر باپ یا دادا کے علاوہ کوئی لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح ہی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم معاملہ ہے اور ہم اس کو سرسری سمجھ رہے ہیں اور اس کو جانے دے رہے ہیں کہ کوئی بھی اجازت لے گا، ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے سوسائٹی میں جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو معاشرے سے خرابی کو نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سسٹم کو ختم کرے اور باپ خود اپنی بیٹی سے اجازت لے، اور اگر باپ نہ ہو تو دادا اجازت لے، اور یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اس کا خیال رکھا جائے کہ محرم اجازت لے، غیر محرم وہاں نہ آئے۔ اور یاد رکھیے گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے موقع پر، یہ گواہ کے بہانے سے لوگ وہاں گھس جاتے ہیں۔ اس لڑکی سے اجازت کے وقت گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے یہ گواہ کے بہانے سے جو غیر محرم لوگ گھس جاتے ہیں اور غیر اس طرح لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اخیر میں ایک بات ضرور کروں گا اپنی سوسائٹی سے، نیک لوگ جو واقعتاً ولیمے کے موقع پر مرد اور عورتوں کا کھانا الگ رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت جب گزر جاتا ہے، لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تب بہو کو، دلہن کو دیکھنے کے بہانے سے کیا محرم کیا غیر محرم سب گھس جاتے ہیں اور سب گھس کر لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور باپ اپنی بیٹی کو یا پھر سسرال والے اپنی بہو کو اسٹیج کی زینت بناتے ہیں اور گویا اس کو ایک نمائش کی چیز بنا دیتے ہیں۔ یہ بے غیرتی ہمارے معاشرے سے نکالیے، ورنہ ہماری آنے والی نسلوں کا علم نہیں ہوگا کہ کون کس کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔